جی ہماری ہیلپ کو ہو جائے، جو میری ٹانگ لگ جائے اور میں ان کی شکر ادا کروں گی، اور جو بھی میری ٹانگ لگائے گا اس سے شادی کروں گی. میری ٹانگ کا بہت مسئلہ بنا ہوا ہے، مجھ سے چلا نہیں جاتا، گر جاتی ہوں. اچھا، اسی مجبوری میں بھی آپ اس حال میں بھی کام کے لیے جاتی ہو؟ جی. آپ کے آنکھوں میں آنسو، آپ کو رونا کس وجہ سے؟ یہی کہ ہماری بھی دل کی خواہش تھی، میرے بھائی کا اپنا کاروبار ہوتا، ہمارا گھر اپنا ہوتا، ہم سکون کی زندگی جیتے، کسی کے محتاج تو نہ ہوتے. جیسے کہ آج میری ٹانگ ایسی ہے، کاش میں پہلے جیسی ہوتی. بھائی کا بھلا، اس نے مجھے پال پوس کتنا بڑا کیا، میں نے تو اپنے ماما پاپا کو بھی نہیں دیکھا، نہ ان کا پیار لیا. پاپا اور مما کے قبر پہ دعا دینی چاہتی ہوں؟ جی جاتی ہوں میں. ماما کو میں نے دیکھا ہوا، پاپا کو نہیں دیکھا ہوا، چھوٹی سی تھی جب فوت ہو گئے تھے. اسے باتوں باتوں میں آپ دل میں کیا ایسا خیال ہے کہ اتنا رونا آپ کو آ رہا ہے؟ کیا محسوس کر رہی ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم پہ یہ بھی وقت آئے گا. ہم اتنے لاچار ہوئے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہم پہ یہ بھی خدا کا دن لائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئینہ دا کلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ. آئینہ دا کلتور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ایک بہن، ایک لڑکی کے پاس، اور ان کا جو مسئلہ ہے، ٹانگ کا مسئلہ ہے. ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، ان کا ٹانگ کٹ چکی ہیں، اب بہت زیادہ غربت کے سہارے زندگی گزار رہی ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وقت کیسے گزر رہی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ اشرا. اچھا، یہ آپ کی جو ٹانگ ہے کیسے کٹی ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ایکسیڈنٹ کس چیز کے ساتھ؟ ٹرک کے ساتھ. اچھا، تو جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بعد کیا ہوا؟ مطلب وہ ٹرک والا نے آپ کو لے کر گیا تھا، پولیس نے، کس نے؟ کوئی بھی نہیں لے کر گیا تھا، وہ بھاگ گیا تھا، اور وہاں کوئی جاننے والا کھڑا ہوا تھا، اور جو میرے ساتھ لڑکی جاتی تھی انہوں نے میرے گھر اطلاع دی، اور میرے ماما پاپا مجھے ہاسپٹل لے کر گیا. پھر یہ میری بھابھی ہیں، میری امی ابو نہیں ہیں. اچھا. تو میرے امی ابو چھوٹے میں تھی، 7 سال 8 سال کی تھی جب فوت ہو گئے تھا. تو بھائی نے اور بھابھی نے مجھے پالا ہے، تو ان کو ہی میں ماما پاپا کہتی ہوں. اچھا، آپ کی بھائی نہیں ہے؟ نہیں، مما پاپا نہیں ہے، بھائی ہے. بھائی چھوٹا ہے بڑا ہے؟ بڑا ہے، جو وہ اپنے گھر ہی ہے، چھوٹا ہے. تو ایک سسٹر کی بھی شادی ہوئی ہے، تو وہ اپنے گھر ہیں دونوں. تو یہ جو بھائی ہے چھوٹا ہے، مجھ سے بڑا ہے، تو اس نے مجھے پالا ہے اور بڑا کیا، اور میں نے اپنے ماں پاپا کو بچپن میں ہی کھو دیا تھا. میں یتیم ہوں. اچھا، آپ کے ماں باپ نہیں ہیں؟ نہیں ہے، میرے ماما پاپا کوئی بھی نہیں ہے. میری بھابھی ہے، اور وہ جو بھائی ہے وہ کرائے پر رشکا چلاتا ہے، اور یہ ہمارا گھر جو کرائے پہ رہتے ہیں ہم. تو ان کی ہیلپ کے لیے میں نے کہا یہ گزارا نہیں ہو رہا ہمارا. تو وہ میں جاتی تھی مارکس والی فیکٹری میں، اور تو وہاں سے آ ہی رہی تھی، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. تو وہ کنا لیدا، پھر میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، میں پھر بھی یہ کسی کا بھلا ہو، تندرستی، دوسرے میری ٹانگ لگوا دی انکل نے. تو پھر میں بھائی کے ساتھ ہیلپ کر، 9,000 میری سیلری ہے جہاں میں کام کرتی. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کا ٹانگ کٹ چکی ہے، نہ آپ کو ٹانگ لگایا ہے، نہ آپ کا ٹانگ کا کوئی مسئلہ، مطلب ایسے ہوتے ہیں کہ جب ٹانگ کٹ جاتے ہیں تو اس کو ٹانگ لگوا لیتے ہیں، تو ان ٹانگ کی آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں کہ آپ کا ٹانگ لگ جائے؟ ہماری اتنی گنجائش نہیں تھی، کسی نے ہیلپ کی تھی. اچھا، اس حال میں بھی آپ کام کرتی ہیں؟ جی. کون سی فیکٹری میں کام کرتی جی ہیں؟ فیکٹری میں. ماسک والی فیکٹری میں؟ جی. اچھا، تو آپ کو 9,000 سیلری دیتی جی ہیں؟ 9,000 ہے. اچھا، آپ لوگوں نے کبھی ڈاکٹر سے یا کسی سے بھی کوئی کانٹیکٹ کیا کہ آپ کا یہ جو ٹانگ لگوانے کا مسئلہ ہے کتنا خرچ آتا ہے ان کے اوپر؟ یہ آ جاتا ہے کوئی 1.5-2 لاکھ، اور 50,000 بھی آ جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہے اور کم سے کم بھی ہے. مطلب 1.5 لاکھ سے لے کر 2 لاکھ تک خرچہ آ جاتا ہے؟ جی 2-2.5 لاکھ تک آ جاتا ہے. کون سے ہاسپٹل میں؟ یہ تو ہم نے یہ جو انکل نے لگوائی ہے نا، وہ تو لگوائی اسی ساتھ میں، اس ہاسپٹل کا مجھے نام نہیں پتا، وہی لے کر گیا تھا. اللہ انہیں تندرستی دے، بھلا ان کا کرے. تو انہوں نے ہماری بہت ہیلپ کی تھی.
تب انہوں نے مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا, یتیم تھی میں. انہوں نے اچھا, تو یہ تقریباً 2-2.5 لاکھ تک آپ کا ٹانگ لگ سکتے ہیں. جی اتنے کی. اچھا, آپ نے ایک بات کی شروعات میں کہ آپ نے کہا کہ جو بھی میرا ٹانگ لگوائے گا میں انہی سے شادی کروں گی. یہ اگر کوئی ایسا ملے اور وہ آپ کو کہے کہ میں آپ کے لیے یہ آپ کا ٹانگ لگواتا ہوں, پھر آپ ان سے شادی کرو گی؟ جی. اچھا, آپ کی ایج کتنی ہے؟ 18 سال. 18 سال. اچھا, تو ویسے جو آپ کے ٹانگ کٹنے سے پہلی جو زندگی تھی اور آپ ٹانگ کٹنے کے بعد آپ کی زندگی ہے, کیا فرق محسوس کرتی ہوں؟ کافی فرق محسوس کر رہی ہوں کہ پہلے میری دونوں ٹانگیں ٹھیک تھی تو میں اتنی خوشحالی تھی, زندگی گزار رہی تھی. اب ابھی دیکھتی ہوں دل کے دل ہی اندر کے اندر ہی سوچتی ہوں کہ کاش یہ ایسا نہ ہوتا میرے ساتھ. تو ابھی جو جس کوارٹر میں رہتے ہو, جس گھر پہ رہتی ہیں آپ لوگ رہتے ہیں, تو اس کا کرایہ کتنا دیتے ہیں؟ 8-7 میں پڑ جاتا ہے. اچھا, اور باقی کا جو خرچہ ہے وہ آپ کا جو بائک رکشہ چلاتے ہیں تو انہی سے افورڈ کرتے ہیں آپ لوگ؟ جی, وہ کچھ وہ کرتا کچھ میں لاتی ہوں. ہمارا گزارا نہیں چل رہا تھا, اسی لیے میں بھائی کے ساتھ لگ گئی تھی کہ بھائی تو کہہ رہا تھا کچھ نہیں ہوتا رہنے دو. میں نے کہا نہیں, یہ ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ظاہری بات اتنی مہنگائی ہے, اتنا خرچہ ہے, تو کیسے سسٹم چلے گا. تو دیکھ لیں آپ ہی, اتنی مہنگائی ہے, گھی بھی لین جائیں وہ بھی 100 سے کم نہیں ملتا. تو اسی لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا. اچھا, اسی مجبوری میں بھی آپ اس حال میں بھی کام کے لیے جاتی ہو؟ جی. آپ کی آنکھوں میں آنسو, آپ کو رونا کس وجہ سے؟ یہی کہ ہماری بھی دل کی خواہش تھی میرے بھائی کا اپنا کاروبار ہوتا, ہمارا گھر اپنا ہوتا, ہم سکون کی زندگی جیتے, کسی کے محتاج تو نہ ہوتے. جیسے کہ آج میری ٹانگ ایسی ہے, کاش میں پہلے جیسی ہوتی. بھائی کا بھلا, اس نے مجھے پال پوس کتنا بڑا کیا. میں نے تو اپنے ماما پاپا کو بھی نہیں دیکھا, نہ ان کا پیار لیا. پاپا اور مما کے قبر پہ دعا دینی جاتی ہوں؟ جی جاتی ہوں میں. ماما کو میں نے دیکھا ہوا, پاپا کو نہیں دیکھا ہوا. چھوٹی سی تھی جب وہ تو ہو گئے تھے. اسے باتوں باتوں میں آپ دل میں کیا ایسا خیال ہے کہ اتنا رونا آپ کو آ رہا ہے, کیا کس مطلب کیا محسوس کر رہی ہو؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم پہ یہ بھی وقت آئے گا. ہم اتنے لاچار ہوئے, ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہم پہ یہ بھی خدا کا دن لائے گا. میرا بھائی ہے, وہ کرائے پر رکشہ چلاتا, اور وہ ہے جو ان کو بھی پیسے دیتا, ہوں گھر میں بھی تھوڑے بہت لاتا. ہم تو لوگوں کی طرح تھوڑی خوشیاں دیکھ سکتے, ہم تو ہمیں 2 وقت کی روٹی نصیب ہوئی, ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں وہ بھی نصیب ہوئی ہے. ناظرین, بہن کی باتیں آپ لوگوں نے سن لی ہیں. اس حال میں بھی اتنی محنت کرتی ہیں, فیکٹری میں جا کے کام کرتی ہیں, ایک ٹانگ کٹ بھی چکی ہے, لیکن ان کو احساس ہے کہ اتنی مہنگائی میں اگر ہمارا بھائی رکشہ چلاتا ہے دن میں وہ کیا کما لے گا. تو ان میں اتنی ہمت ہے, محنتی ہیں, پھر بھی اپنے بھائی کے ساتھ ہاتھ بیٹھا دیتی ہیں. اور چلے جو بھی ہے 2 وقت کی روٹی کھا لیتے ہیں عزت کے ساتھ. لیکن ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ہو, یا تو میرے لیے ٹانگ لگوا دیں, اور یا میرے لیے بھائی کے لیے کوئی ایسا کاروبار سٹارٹ کرے تاکہ میں بھی گھر میں بیٹھ جاؤں. لیکن بیٹھنے والے تو ہے نہیں, کیونکہ ایک دن تو ان کو رخصت ہی ہونا ہے, چاہے جیسے بھی ہیں. تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے, التجا ہے کہ کوئی خداداد لوگ ہیں اور وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو 2 مرلہ گھر لے کے دیتے ہیں, ان کے لیے ٹانگ لگوانا چاہتے ہیں, تو وہ آگے بڑھیے. تب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.